بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ قرضہ ان 2 سالوں میں لے لیا ہے؟ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان پر ملکی تاریخ کا بلند ترین قرض کیوں چڑھ گیا ہے، پیپلز پارٹی نے کتنا قرضہ لیا، نون لیگ نے کتنا قرضہ لیا، اور اب عمران خان نے 2 سالوں میں کتنا قرض لے لیا ہے، اور ملک کیا ترقی کر رہا ہے یا پھر قرضوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ حکومت جو دعوے کر رہی ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہیں، اور جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 سالوں میں جتنا قرضہ لیا، آپ نے تو 2 سالوں میں لے لیا، اور اگلے 3 سال میں حکومت مزید کتنا قرض لے گی، یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل میڈیا لائیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو دوستو، اندرونی و بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 2 سالوں میں 11.35 ٹریلین یعنی 11,000 ارب سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ان 2 سالوں کے دوران اندرونی اور بیرونی ذرائع سے حاصل کیے گئے قرضوں کے نتیجے میں پاکستان کے ذمے واجب الادا مجموعی طور پر جو قرضوں کا حجم ہے وہ 36.3 ٹریلین یعنی 36,000 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اس میں بیرونی قرضوں کے علاوہ داخلی طور پر ادھار پر لیے گئے وہ قرضے بھی ہیں جو حکومت مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک اور مختلف دیگر جو تجارتی بینک ہیں ان سے اٹھاتی ہے۔ پاکستان پر اندرونی و بیرونی قرضوں کے اس بے تحاشا بوجھ کی وجہ سے ماہرین بھی اب اس خدشے کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں کہ ملک کے ذمے جو واجب الادا قرضوں کا حجم ہے وہ پاکستان کے قرضوں کی واپسی کی صلاحیت کو بھی متاثر کر رہا ہے، یعنی کہ اب پاکستان اتنا قرضہ اٹھا چکا ہے کہ پچھلی قسطیں ادا کرتے ہوئے بھی پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور پاکستان وہ بھی قرض ادا نہیں کر پا رہا، قسط ادا نہیں کر پا رہا، اور اس قسط کو ادا کرنے کے لیے مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھنے میں ملک کے بڑھتے ہوئے مالیاتی خسارے کے علاوہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی اور شرح سود کا بلند ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جن کی وجہ سے بیرونی اور اندرونی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کیونکہ دوستو، جب قرض لیا جاتا ہے تو وہ ڈالر میں لیا جاتا ہے۔ نون لیگ کے دور میں جو ڈالر 120 روپے کا تھا اب 160 روپے پر چلا گیا ہے، تو آٹومیٹیکلی $1 پر 40 روپے ہمیں زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، اور حکومت ابھی تک اس ڈالر پر کنٹرول نہیں رکھ پائی ہے۔ اگر مسائل کی بات کی جائے کہ یہ کیوں شرح سود انہوں نے زیادہ کی اور ڈالر کی قیمت اوپر کیوں گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ٹیکس اکٹھا نہیں کر پائی۔ انہوں نے شبر زیدی کو FBR کا چیئرمین تو لگایا، لیکن شبر زیدی نے جو کچھ کہا کہ ایسے کرنا چاہیے، نہ کابینہ نے ان کی بات مانی، نہ ہی تاجروں نے ان کی بات مانی، اور جو ٹیکس کا ہدف رکھا گیا تھا وہ زیادہ انٹرسٹ، زیادہ سود ہونے کے باوجود پورا نہیں ہو سکا۔ وہ جب پورا نہ ہوا تو عمران خان نے شبر زیدی سے کہا کہ یہ کیوں پورا نہیں ہوا، تو شبر زیدی نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کی اور آپ کی کابینہ کی وجہ سے یہ جو ہدف رکھا تھا پورا نہیں ہوا، اس لیے شبر زیدی نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا کہ مجھے کھل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور عمران خان یرغمال بن رہے ہیں جو مافیا ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد FBR چیئرمین کو بدل دیا گیا، لیکن جو ٹیکس کا ایک ہدف رکھا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ پھر اس حکومت نے کچھ مراعاتی پیکج بھی مختلف ڈپارٹمنٹس کو دے رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ خسارہ بڑھتا چلا گیا، اور اب ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 سال میں قرضہ کتنا بڑھا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کی ہی بات کی جائے تو ان کے ہی مطابق ملک پر اس وقت مجموعی طور پر قرضے کا جو حجم ہے وہ 36,000 ارب سے زیادہ ہے، جو ملکی GDP کا 87% بنتا ہے۔ اگر پچھلے مالی سال کے اختتام کی بات کی جائے تو اس قرضے کا حجم جو 36,000 ارب تھا وہ سن 2018 میں 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال کے اختتام پر، جو کہ نون لیگ کا دور تھا، 25,000 ارب روپے تھا۔ یعنی کہ پاکستان کے جو 68 سال تھے بنے ہوئے، تب تک پاکستان کا جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 25,000 ارب تھا، لیکن صرف ان 2 سالوں کو ڈال دیا جائے تو پاکستان کا ٹوٹل قرضہ
36,000 ارب سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی عمران خان نے جو 2 سالوں میں قرضہ لیا ہے وہ باقی حکومتوں کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں تو 2 سالوں میں ہی کتنا زیادہ بن جاتا ہے۔ تو 2 سال میں یہ 11,000 ارب سے زائد کا قرضہ عمران خان لے بھی چکے ہیں، اور اس لیے پریشانی کی بات ہے کہ عمران خان تو قرضوں کے خلاف تھے۔ عمران خان کہتے تھے کہ میں قرضے نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے نون لیگ سے بھی زیادہ قرضے لیے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تو 3 سال پڑے ہیں، پتہ نہیں ان 3 سالوں میں اگر یہی 11,000 ارب کے حوالے سے وہ لیتے رہے تو شاید صرف 30,000 ارب عمران خان کے 5 سالوں میں حکومت قرض لے لے گی۔ اب ہم آپ کو واپس 2008 میں لیے چلتے ہیں، جب ملک پر مجموعی قرضوں کا حجم صرف 6,500 ارب روپے تھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کے آخری مالی سال میں 13,500 ارب تک جا پہنچا تھا۔ یعنی کہ 6,000 ارب سے 13,500 ارب تک پیپلز پارٹی نے 5 سالوں کے اندر پاکستان کے قرضے کو پہنچایا تھا۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالوں میں 7,500 ارب جو ہے قرضہ لیا تھا۔ یہ 5 سالوں میں پیپلز پارٹی نے قرضہ لیا، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی تو نون لیگ نے 5 سالوں میں یہ قرضہ 25,000 ارب تک پہنچا دیا۔ جو پہلے 13,000 تھا وہ 25,000 ارب ہو گیا۔ یعنی کہ نون لیگ نے اپنے 5 سالوں میں 12,000 ارب جو ہے وہ قرضہ لیا تھا، اور اب پی ٹی آئی نے یہ قرضہ صرف 2 سالوں میں 36,000 ارب تک پہنچا دیا ہے، جو کہ 11,500 ارب صرف 2 سالوں میں بنتا ہے۔ تو بات یہ بنی کہ پیپلز پارٹی نے 7,500 ارب قرضہ 5 سالوں میں لیا تھا، نون لیگ نے 13,000 ارب قرضہ 5 سالوں میں لیا تھا، جبکہ انہوں نے صرف 2 سالوں میں 11,500 ارب قرضہ لے لیا ہے، اور ابھی ان کے 3 سال واپس پڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ 2 سالوں میں قرضہ کیوں بڑھا؟ تو 2 سالوں میں ملک پر جو قرضے کا حجم تھا وہ 11,000 ارب روپے سے زائد کے اضافے کی 2 بڑی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈالر کے مقابلے میں ملکی کرنسی کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو شرح سود ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھا۔ پاکستان میں شرح سود بلند ہونے کی وجہ سے ان 2 سالوں میں 4,500 ارب سے زیادہ قرضے میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کی ٹیم، جس میں اسد عمر بھی شامل ہیں، حفیظ شیخ بھی شامل ہیں، حماد اظہر بھی شامل ہیں، اور عمران خان خود بھی شامل ہیں، ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے، معیشت کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے، اور صرف قرضے لے کر چلایا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سعودی عرب نے پاکستان سے 1,000 ارب جو دیا ہوا تھا وہ واپس مانگا، تو پاکستان کو پریشانی ہو گئی کہ یہ پیسے اب ہم واپس کیسے کریں گے، کیونکہ ہمارا تو پورا نظام اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور صرف قرضوں سے ہی معیشت کو چلایا جا رہا ہے۔ 2 سال قبل دوستو 120 روپے میں ملنے والا $1 اب اس کی قیمت 165 روپے سے زیادہ ہے، جس نے ملک کے بیرونی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اس لیے پہلے سے موجود قرضوں کی واپسی کے لیے ملک کو مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ 2 سال میں قرضوں میں بے تحاشا اضافے کا آخر ذمہ دار ہے کون؟ تو 11,500 ارب نئے چڑھنے والے قرضے کے ذمہ دار IMF اور اس کی دی گئی پالیسی کو ملک میں نافذ کرنے والے افراد ہیں۔ جس وقت اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ IMF کا بجٹ پیش کر رہے ہیں اور IMF کی ساری شرائط ماننے جا رہے ہیں، تو یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ملک قرضوں میں دھنستا چلا جائے گا، تو حکومت کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ لیکن اب ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ IMF کی شرائط مانتے مانتے پاکستان بالکل اپنی معیشت کو ڈبو رہا ہے، اور ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو نافذ کیا، وہی لوگ ذمہ دار ہیں جو کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس کشکول لے کر نہیں جائیں گے، ہم IMF سے بھیک نہیں مانگیں گے، IMF سے بھیک مانگنے سے پہلے خودکشی کر لیں گے۔ لیکن اب وہ اتنا زیادہ قرضہ لے چکے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اتنا بڑا قرض نہیں اٹھایا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں شرح سود کو بلند سطح پر رکھنے کی شرط بھی IMF کی تھی، جس کو حکومت نے آنکھیں بند کر کے مان لیا تھا۔ اسٹیٹ بینک نے پھر اس شرط کو پورا کیا، اور اسی طرح یہ شرط پوری کرنے سے روپے کی قدر میں اتنی کمی ہو گئی کہ پاکستان کے قرضے بڑھتے چلے گئے۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان نے صرف IMF سے قرضہ نہیں لے رکھا، پاکستان نے ورلڈ بینک سے بھی قرضہ لے رکھا ہے، پاکستان نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جسے ایشیائی ترقیاتی بینک کہا جاتا ہے،
इससे भी कर्जा ले रखा है और दीगर पाकिस्तान के जो अंदर बैंक हैं हुकूमत ने उनसे भी कर्जा ले रखा है, जिसकी वजह से कर्ज बढ़ता जा रहा है। और हुकूमत आकर यही कहती है कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ मालूम हो रही है। अगर माहिर माशियात की बात की जाए तो वो कहते हैं कि इस हुकूमत की कोई मरबूत पॉलिसी नहीं है और इनकी पॉलिसी सिर्फ IMF की जानिब से दी गई पॉलिसी का नफाज है, यानी कि ये हुकूमत खुद कोई पॉलिसी नहीं बना रही है। IMF के वक्त से जब मुलाकात होती है तो IMF का वक्त जो पॉलिसी पाकिस्तानी हुकूमत को देता है, इमरान खान उसी पॉलिसी को पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर देते हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, बाहर जाकर नौकरियां करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही नौकरी मौजूद है, ना ही खाने के लिए लोगों को चीज़ें मुयस्सर आ रही हैं। हर चीज़ का बहरान पैदा हो रहा है। माहिर मुआशियात ये भी कह रहे हैं कि हर हुकूमत अपनी पॉलिसियों को ऐसे दिखाती है जैसे दुनिया की बेहतरीन पॉलिसियां हैं, लेकिन जब वो हुकूमत जाती है तो असल में पता चलता है कि इस हुकूमत ने मुल्क के साथ किया क्या है। तो अब देखना यह है कि इमरान खान ने जो कहते थे कि कर्जा नहीं लूँगा, 2 सालों में ही पीपल्स पार्टी से ज़्यादा और तकरीबन नून लीग के बराबर कर्जा ले लिया है और अभी इनके 3 साल रहते हैं। आने वाले सालों में कितना कर्जा लेंगे और मुल्क को कितने कर्जों के बोझ तले छोड़कर ये भी बरतानिया चले जाएंगे और वहाँ पर क्रिकेट मैचेस में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे।